السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب کے مطابق بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق خاتمۃ المحققین ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر عمل کرنا ان کے متبعین کے لیے فرض سے اہم فرض ہے، کیونکہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہیں اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اسی لیے ہم بریلی مذہب کے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس فتوے پر عمل کرنا ہر بریلی کے لیے تمام فرائض سے اہم فرض ہے۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو انگریزی دوائیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں، ان انگریزی دواؤں کا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ میں نے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس لیے کہا کیونکہ ان کے ملفوظات بھی ان کے مذہب کے مطابق کسی فتویٰ سے کم نہیں، کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت کے قلم اور زبان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہی نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا 100% صحیح ہے، 100% قرآن و حدیث کے عین موافق ہے، ذرہ کے برابر بھی حق تعالیٰ نے ان سے غلطی ہونے نہیں دی۔ یہ الگ موضوع ہے کہ انبیاء کرام سے لغزشیں واقع ہوئی ہیں، لیکن ان کے اعلیٰ حضرت سے کچھ بھی لغزش، خطا اور غلطی نہیں ہوئی ہے۔ ایک الگ ٹاپک ہے اور موضوع ہے، اس پر الگ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے جو ان کے ملفوظات ہیں، ان کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے، اسی کے تناظر میں یہ مسئلہ آپ سماعت فرمائیں۔ ملفوظات حصہ سوم صفحہ نمبر 252۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، عرض انگریزی دوائیاں جائز ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ان کے اعلیٰ حضرت، ارشاد ان کے یہاں جس قدر رقیق دوائیں ہیں، رقیق مطلب پتلی دوائیاں یا ہم سرپ بھی کہہ سکتے ہیں، سب میں عموماً شراب ہوتی ہے، سب میں عموماً شراب ہوتی ہے، سب نجس و حرام ہیں۔ چونکہ ان کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ ان انگریزی دواؤں میں عموماً عام طور سے شراب ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ سب کے سب نجس اور حرام ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، اسی لیے ان کی تحقیق کے مطابق بریلی مذہب کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اسی لیے آج سے انگریزی دواؤں کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کہہ رہی ہے کہ عموماً عام طور سے ان کی دواؤں میں شراب کا استعمال ہوتا ہے، اور شراب کا استعمال نجس اور حرام ہے، اس لیے وہ دوائیاں بھی حرام ہیں۔ یہاں پر صرف ان کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق بتانا ہے، یہاں پر یہ مسئلہ نہیں بتانا ہے کہ شراب ناپاک ہے یا نہیں۔ یقیناً شراب ناپاک ہے، اور جس دوائی کے اندر شراب ملائی گئی ہو یقیناً اس کا استعمال حرام ہے، لیکن یہاں پر تحقیق یہ ہے ان کے اعلیٰ حضرت کی کہ عموماً ان دوائیوں میں، انگریزی دوائیوں میں شراب ہوتی ہے، اسی لیے سب نجس و حرام ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ سب میں شراب ہوتی ہے، اس لیے آج سے انگریزی دواؤں کا استعمال چھوڑ دیں، دیسی دواؤں پر کام چلائیں۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔